کیا کر رہا ہوں میں, کیا ہے میرے پاس کہ میں امام کو پیش کروں گا, کتنا میں محنت کر رہا ہوں. عزیزان محترم, انتظار صرف لفظی مقولہ نہیں ہے, الفاظ نہیں ہے. انتظار یعنی وجود اس کا اظہار کرے کہ یہ انتظار کر رہا ہے. ایک تبریز کا شخص تھا جس کے اولاد نہیں تھی, بہت کوشش کی, ہر جگہ زیارت پہ گیا, سب کر لیا, پیسے والا شخص تھا مگر نہیں, بہت دعائیں کی تو بہرحال مکاشفہ ہوا. شخص آئے, وہ امام اس کے اندر انہوں نے اس کو سرن بیان نہیں کیا, مکاشفہ ہوا, کہا کہ فلانے شہر جاؤ, ایک چادروں تلائیوں کو سینے والا ایک شخص ہے, اس کے پاس جاؤ. اب یہ اہواز کی طرف گیا, ڈھونڈا, بڑی مشکل سے, چھوٹی سی دکان ہے, ایک بندہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. جیسے ہی اس شخص نے اس کو اندر آتے ہوئے دیکھا, اس کے نام سے پکارا, کہا جاؤ تمہاری حاجت پوری ہوئی. یہ عجیب سا ہو گیا, کہا یہ جانتا نہیں ہے مجھے, میں نے اس کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں, اور اتنا دور, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس کے پاس حاجت کے لیے آیا ہوں. کہہ رہا حاجت پوری ہو گئی. تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے مجھے امام زمانہ نے اس کے پاس بھیجا ہے. ہوا کہ یہ کیا ہے, یہ کس طرح اس مقام پہ پہنچا. اب یہ مقامات ہیں عزیزان محترم, لوگوں کو عطا ہوئے ہیں, خدا نے یہ مقام عطا کیے ہیں لوگوں کو, دروازے بند نہیں ہوئے ہیں علم کے. تو اس سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں, میں رات آپ کے ساتھ گزاروں. کہاں رہوں. اب یہ دیکھتا رہا کہ دن میں کیا ایسا کام کرتا ہے کہ جسے یہ دیکھا وہ اپنے کاموں میں لگ رہا ہے. رات ہوئی, ایک دسترخوان بچھایا, روٹی دہی, کہا کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں لیکن میرا دسترخوان یہی ہے. اس نے کہا نہیں. کہا اس سے لذیذ ترین کھانا میں نے کبھی کھایا بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا. اس نے بولا یہ تو پوچھنے کی بات ہے, آپ کا کام ہو گیا, آپ جائیے. کہا دیکھیں مہمان ہوں, مہمان کا کچھ تو حق ہوتا ہے, اس حق کے واسطے مجھے بتا. تو کہا میں بتاؤں گا, لیکن شرط یہ کہ تو میرے شہر میں تم نے کسی کو نہیں بتانا, حتیٰ جب تک میں زندہ ہوں, یہ میں راز ہے. راز رکھ. کہا کہ میری دکان کے سامنے, کئی سال پہلے میری دکان کے سامنے ایک فوجی رہتا تھا, بادشاہ کے دور کا, اور اس کا ایک نگہبان سرباز جسے ہم گارڈ کہتے ہیں وہ تھا. وہ میرے پاس آیا, کہا کہ آپ روٹی کہاں سے تہیا کرتے, کیونکہ ظالم حکومت تھی. کہا میں خود جو لے کر آتا ہوں, پیسواتا ہوں, آٹا بناتا ہوں اور خود اپنی روٹی کھاتا ہوں. تو کہا آپ میرے لیے بھی ایک بوری لے آئیں گے, اور مجھے روٹی دیں, کیونکہ وہ تو ظالم ہے اور اس ظالم کا لقمہ میں نہیں کھانا چاہتا. یعنی ایک لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے امام تک پہنچنے کے لیے. تو کہا وہ آتا رہا روٹی لے کے چلا جاتا تھا. نہیں آیا, کچھ دن میں پریشان ہوا, میں نے ڈھونڈا, دیکھا مسجد میں لیٹا ہوا ہے. اور میں گیا تو کہا کیا ہوا. کہا بس میرا وقت پورا ہو گیا, میں آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا. تو کہا میں رکوں. کہنا نہیں, رات کو تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے, جو وہ کہیں وہ کرنا. وہ جوان نگہبان ہے. گیا رات کو, آئے کچھ لوگ کہ کیا اس کا انتقال ہو گیا, چلو اس کا غسل کفن دفن کرنا ہے. میں نے کیا, مسجد میں دفنایا, میں گھر آ گیا. کچھ دن گزرے, میری زندگی نارمل چل رہی. اچانک سے ان دو میں سے ایک شخص آیا رات کو, کہا تمہیں آقا نے بلایا ہے. اب مجھے پتہ ہی, میں چلتا گیا, وہ ریگستان ہے. کہہ رہے مگر میں نے وہاں کبھی اس طرح روشنی دیکھی نہیں, چاند کی آخری تاریخیں روشن, سرسبز, یہ والا تو حصہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ساری زندگی. چلتے چلتے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان میں ایک شخصیت بڑے مقام کی ہے, وہ امام ہے, اور جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نگہبان کی جو نوکری ہے وہ دے دو. اب یہ پریشان ہوگا کہ میں وہ نگہبان بن جاؤں گا. کہا نہیں, میں کیسے وہ کر سکتا ہوں. کہتا نہیں, اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی اس کو دے دو. وہ ابدال تھا. امام کے ساتھ کچھ دائرے ہیں, کچھ لوگ امام کے ساتھ ہیں, ان میں سے ایک حصہ ابدال کا ہے, اور یہ لوگ نارمل ہوتے ہیں, نارمل
یہ ان میں سے جو مر جاتا ہے، دوسرا جس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو، یہ عام لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے امام کے امر کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہا کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، مجھے جو امر دیا جاتا ہے میں اس کو انجام دیتا ہوں۔ یہ جو تمہاری حاجت تھی یہ بھی امام کی طرف سے امر تھا میرے لیے۔ عزیزان محترم، امام، میں بتا رہا ہوں کہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں